قیامت کے دن جب انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، مختلف جتھوں کی شکل میں، مختلف گروہوں کی شکل میں لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، ایک اور مقام پہ آیا ہے کأنہم جراد منتشر، جس طرح یہ کیڑے مکوڑے ٹڈیاں زمین سے نکلتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ آگے فرمایا لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال انسان کو دکھلائے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، وہ نیکی اسے دکھلائی جائے گی۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اگر کسی نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، وہ بھی اس کو دیکھے گا اور وہ نافرمانی اس کو دکھلائی جائے گی۔ یہی بات لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے بھی کہی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے بیٹے اگر تیرے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرے پاس کوئی عمل ہوا، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ تو نے چٹانوں کے پیچھے چھپ کر کیا ہو، او فی السماوات او فی الارض، زمین کے کسی بھی حصے میں، یا زمین سے باہر نکل کر، آج کل لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، اگر کسی نے چاند پہ جا کے بھی اگر کوئی برا عمل کیا ہوگا تو یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ وہ عمل اس کو دکھلائے گا۔ تو اللہ انسان کے ہر عمل، انسانوں کے ہر عمل انسانوں کو دکھلائے گا۔ تو کیسے دکھلائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا بھیانک منظر ہوگا بعض اوقات انسان کے لیے، کہ انسان کے اعمال انسان کے سامنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے جائے گا حساب و کتاب کے لیے میدان محشر کے دن، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تجھے جوانی دی تھی، عمر دی تھی، کیا کیا تو نے؟ حساب دے اس کا۔ اللہ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے انسان کی زبان بند ہو جائے گی، انسان کے جسم کے اعضاء بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، انسان کی یہ جو چمڑی ہے نا، چمڑی، یہ چمڑی بولے گی، اور انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی۔ یہ کہیں گے کہ اللہ فلاں موقع پہ فلاں جگہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ بندہ بڑا حیران ہوگا کہ اسے ہو کیا گیا ہے، میرے ہی جسم، میرا ہی وجود، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، جلود بھی، چمڑی بھی۔ دنیا میں دیکھیں اگر کوئی انسان، اس کا کوئی گہرا دوست ہو، اگر گہرا دوست اس انسان کے بارے میں اس کے خلاف گواہی دے دے، انسان کو بڑا دکھ لگتا ہے کہ میرا اتنا چہیتا دوست تھا، اس نے بے وفائی کر دی، یہ وعدہ معاف گواہ بن گیا میرے خلاف، تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہاں ایک دوست اور کہاں انسان کا اپنا وجود انسان کے خلاف ہو جائے، بندہ حیران ہو جائے گا اور اپنے وجود سے کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے لیے تو میں نے یہ سارے گناہ کیے تھے، تیرے لیے میں برائی کرتا تھا، تیرے سکون کے لیے میں نے حلال و حرام کی تمیز بھلا دی تھی، تیرے سکون کے لیے میں جائز اور ناجائز کے درمیان فرق بھول گیا تھا، تیرے سکون کے لیے، اور آج تو ہی میرے خلاف ہے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنے وجود سے کہے گا کیا ہو گیا تمہیں، اپنے ہی خلاف کیوں ہو گئے ہو؟ تو آگے سے انسان کا وجود کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے آج اس ذات نے بلایا ہے جو کائنات میں ہر چیز کو بلا سکتا ہے، اس ذات نے مجھے بلایا ہے، اور میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ انسان کی چمڑی جھوٹ، یہ جھوٹ بولنے کے لیے تو صرف انسان کی زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے۔ انسان کی زبان کے علاوہ کوئی بھی چیز جس کو اللہ بلائے گا، چاہے آنکھوں کو بلائے، کان کو بلائے، ہاتھوں کو بلائے، پاؤں کو بلائے، ہر چیز سچ بولے گی۔ انسان کی چمڑی سچ بولے گی کہ اللہ اس نے فلاں فلاں جو ہے وہ جرم کیے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بھیانک منظر ہوگا کہ زبان بند ہے اور جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بول رہے، اور پھر انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے رہے۔ ایک تو یہ منظر ہوگا۔ نمبر 2 کیا ہوگا؟ انسان جس جگہ پہ، جس زمین کے حصے پہ
اس نے نیکی کی ہوگی یا گناہ کیا ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گلی ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ تیرا کمرہ ہو، چاہے وہ تیرا بیڈ روم ہو، چاہے وہ تیری دکان ہو، چاہے وہ تیری تجارت ہو، چاہے وہ تیری نوکری کی جگہ ہو، کوئی بھی جگہ، الغرض کوئی بھی جگہ، جس جگہ پہ تو نے کوئی بھی نیکی کی ہے یا جس جگہ پہ تو نے کوئی بھی گناہ کا کام کیا ہے، وہ زمین بولے گی اور تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گی۔ زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین ساری خبریں بیان کرے گی، زمین کرے گی۔ بندہ کہے گا وقال الانسان ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، آج تو یہ بھی بول رہی ہے۔ زمین بول کر کہے گی اللہ اس نے فلاں وقت میں میرے اوپر کھڑے ہو کر، میرے اوپر بیٹھ کر، میرے اوپر لیٹ کر اللہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، دھوکہ کیا تھا، فراڈ کیا تھا، ناپ تول میں کمی کی تھی، نماز نہیں پڑھی تھی، یا جو بھی چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، بدکاری کی تھی، سود کھایا تھا، شراب پی تھی، حرام کھایا تھا، تیرے سارے گناہ جس جس جگہ پہ تو نے کیے ہیں وہ زمین کے حصے بول کر تیرے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ بندہ کہے گا قال الانسان ما لہا، اسے کیا ہو گیا؟ زمین آگے کس سے کہے گی بأن ربک اوحی لہا، تیرے رب نے وحی کی ہے، بولنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ بولنے کا حکم دے تو زمین نہ بولے، زمین بولے گی۔ یہ زمین انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ تو یہ بڑے بھیانک منظر ہوں گے، یہ دو گواہیاں جو ہوں گی، ایک زمین کی اور ایک انسان کے وجود کی، یہ بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم یہ مت سمجھا کریں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کون دیکھ رہا ہے مجھے، میں یہ گناہ کر لوں۔ تجھے تیرے دائیں تیرا نفس جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تیرے کان، تیری یہ چمڑی، کل قیامت کے دن یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر وہ زمین، جس زمین کے اوپر تو کھڑا ہو کے بیٹھ کے، جس زمین کے وجود کے جس حصے پہ تو گناہ کر رہا ہے، وہ وجود کا وہ حصہ بول کر تیرے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کریں، فکر کریں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف جو ہیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔